अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें क्योंकि यहाँ बात होने वाली है उस मुल्क की जहाँ लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। बात है उस मुल्क की जहाँ शराब पीना, पिलाना या खरीदना इलीगल है। ये मुल्क इतना छोटा है कि सिर्फ एक ही दिन में आप इसे अच्छे तरीके से घूम फिर सकते हैं। यूरोप के लोग खास तौर पर यहाँ सबसे ज्यादा आते हैं और वो यहाँ आकर ऐसे कौन से काम करते हैं कि जिन्हें जानने के बाद आप भी सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। इस मुल्क ने खलीजी ममालिक में सबसे पहले तेल दरियाफ्त किया। एक ऐसा मुल्क जहाँ बगैर इजाजत किसी की तस्वीर खींचने पर हो जाती है कैद। और इसी मुल्क में मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क और इस मुल्क की करेंसी डॉलर पर भी भारी है साहब। यहाँ पर एक ऐसा पुल है जिससे सिर्फ 25 मिनट में सऊदी अरब जाया जा सकता है। अरब की दुनिया में ये मुल्क अपनी नाइट लाइफ की वजह से काफी ज्यादा बदनाम है और यहाँ की शराब और शबाब भरी महफिलें, यहाँ का तर्ज जिंदगी, यहाँ की औरतें और यहाँ का रहन सहन देख कर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक वक्त था जब यहाँ के शहरी मछेरे थे, यहाँ पर सिर्फ भूख, उकताहट और रेत ही रेत थी, लेकिन अब यहाँ के लोगों की जिंदगी किसी बादशाह, रईस और शहंशाह से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बहरीन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब लाइक कर दें और अपने चैनल टूरिस्तान को सब्सक्राइब करके घंटी को भी लाजमी दबा दें। दोस्तों, इस मुल्क का पूरा नाम किंगडम ऑफ बहरीन है और बहरीन अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है दो समंदर, क्योंकि यहाँ पर इस समंदर में दो किस्म का पानी है, खारा और मीठा। इसका टोटल एरिया 765 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पूरा मुल्क लाहौर से भी काफी ज्यादा छोटा है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के गर्म तरीन मुल्कों में होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ 92% हिस्से पर रेगिस्तान यानी रेत ही रेत है। बहरीन एक जजीरा नुमा रियासत है जो खलीज फारस में वाक़ जजीरों के ग्रुप पर मुश्तमिल है। ये बुनियादी तौर पर बहरीन जजीरा पर मुश्तमिल है जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला जजीरा है। जोग्राफियाई तौर पर बहरीन सऊदी अरब के मशरकी सहल पर वाक़ है और किंग फहद काज़वे के जरिए मेनलैंड से जुड़ा हुआ है। इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने तारीखी तौर पर इसे खित्ते में एक अहम तजारती और सकाफती मरकज बनाया है। बहरीन की जजीरा नुमा फितरत इसके मुनफरद साहली मंजरनामे में हिस्सा डालती है जो रेतले किनारों और कम गहरे पानी से खसूसियत रखता है। दोस्तों, यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 1.7 मिलियन यानी कि सिर्फ 17 लाख है और उनमें से सिर्फ 45% असल बहरीनी हैं और पॉपुलेशन में मर्दों की तादाद सबसे ज्यादा है। यहाँ की लड़कियां काफी ज्यादा मासूम और प्यारी होती हैं। हो सकता है उनको देखकर आपका दिल मचल उठे, लेकिन याद रखिएगा कि दिल की बातें सिर्फ दिल ही में रहने दें। उनकी तस्वीरें लेना शुरू ना कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर किसी की इजाजत के बगैर उसकी तस्वीर लेना इलीगल है और ऐसा करने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इस मुल्क के 90% लोग शहरों में जबकि सिर्फ 10% लोग देहातों में रहते हैं। कहते हैं कि अगर आपके हमसाए अच्छे हों तो आप बहुत खुश किस्मत हैं और उस हिसाब से शायद बहरीन हम सबसे ज्यादा खुश नसीब है क्योंकि इसके पड़ोसियों में दुबई, सऊदीया, कतर, ईरान, कुवैत और इराक जैसे पावरफुल कंट्रीज शामिल हैं। मनामा इस मुल्क का कैपिटल सिटी है और ये बहुत ज्यादा जदीद, मॉडर्न और तरक्की याफ्ता शहर है। अरबी यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है जबकि उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश बोलने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अयाशी तो है ही लेकिन सारे बुरे और काले काम पर्दे में होते हैं। बाकी मुल्कों की तरह सरेआम सड़कों पर नाचना, दूसरी लड़कियों से छेड़छाड़ करना और शराब पीना यहाँ पर सख्ती से मना है। लेकिन दोस्तों, अपना मूड बनाना हो या यारों दोस्तों का, बाकी मुल्कों की तरह यहाँ भी आप अंडर द टेबल शराब के मजे और खूब अयाशी कर सकते हैं। बहरीन अपने खूबसूरत कल्चर, बड़ी बड़ी इमारतों, होटल्स, रिजॉर्ट्स, कैसीनोज, तारीखी इमारत और लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर अंडर वाटर थीम पार्क भी है जिसमें आपको एक पूरा बोइंग जहाज डूबा हुआ देखने को मिलेगा और देखने में ये मंजर काफी ज्यादा एडवेंचर के साथ खौफनाक भी लगता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहरीन एक इस्लामी मुल्क है लेकिन यहाँ पर 30% लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखते हैं। 70% यहाँ पर मुसलमान हैं और मुसलमानों में एक बहुत बड़ी तादाद शिया मुसलमानों की है और कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी में 60% यहाँ पर शिया हैं और सिर्फ 10% यहाँ पर सुन्नी मुसलमान हैं। यहाँ पर आपको मस्जिदों के साथ साथ कई मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख पर नजर डालें तो साल 1521 में यहाँ पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया। उसके बाद ये 1602 तक रहे और फिर ज्यादातर मुल्कों की तरह ये मुल्क भी बरतानिया के हाथों चला गया। उसके बाद 15 अगस्त 1971 को बहरीन ने बरतानिया से आजादी हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद ये मुल्क मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हुआ था क्योंकि इसमें ईरानी बाशिंदे घुसे बैठे थे और उनका कहना था कि बहरीन ईरान का हिस्सा है, लेकिन उनकी जबानों पर तब ताला लग गया जब यूएन ने बहरीन को एक आजाद मुल्क करार दिया। यहाँ पर जमहूरियत नहीं बल्कि बादशाहत का निजाम है और इस वक्त इस मुल्क की किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। आज पेट्रोल और तेल से सऊदी अरेबिया यूए की सरजमीन पर सबसे पहले
بحرین نے سال 1932 میں پیٹرولیم دریافت کیا اور معمولی سا یہ ملک اسی پیٹرول سے امیر ہوتا گیا اور آج اس کی امیج ہم سب کے سامنے ہے۔ ڈالر کو بہت حد تک نیچے گرا دینے والی کرنسی کا نام ہے دینار اور بحرین میں یہی کرنسی چلتی ہے۔ ایک بحرینی دینار پاکستان میں 740 روپے کے برابر اور یہ ہندوستانی 224 روپے کے برابر بنتا ہے۔ دوستو بحرین غالباً مڈل ایسٹ کا واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ پاکستانیوں کو وہاں کی نیشنلٹی دی جاتی ہے۔ ایک زمانے میں یہ علاقہ مڈل ایسٹ میں انٹرنیشنل بینکوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہاں زیادہ تر پاکستانی سیکیورٹی اور اس سے متعلق دیگر شعبوں سے منسلک ہیں۔ ایران اور سعودی عرب تنازع میں بھی اس علاقے کو ہمیشہ سے خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی کچھ مسائل کا شکار بھی ہے، مگر اب چند سالوں سے ایک ہنگامی صورتحال گزرنے کے بعد اس کشیدگی میں تو کمی واقع ہوئی ہے، مگر معاشی اعتبار سے بھی حالات اتنے اچھے نہیں رہے۔ دوستو کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بحرین میں ایک ایسا پل ہے جو کہ براہ راست بحرین سے سعودی عرب کی طرف جاتا ہے، اور اگر آپ ایک بحرینی یا سعودی سٹیزن ہیں تو آپ دونوں ملک میں بغیر کسی پوچھ گچھ کے آسانی سے جا سکتے ہیں اور گھوم پھر کر دوبارہ اپنے ملک میں آ سکتے ہیں۔ اس پل کا نام کنگ فہد وے ہے اور اسی سے سعودی عرب کا عیاش ترین شیخ بحرین میں آ کر خوب عیاشی کرتے ہیں اور بغیر کسی ٹینشن کے راتوں رات اپنے ملک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس ملک کی GDP 42.2 بلین امریکی ڈالر ہے اور اس ملک میں تقریباً سبھی لوگ آپ کو خوشحال اور امیر نظر آئیں گے۔ یہ دن کو کماتے ہیں اور رات کو اسی طریقے سے خرچ بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی چمکتی ہوئی گاڑیاں، عالیشان گھر یا کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں آتی اور یہاں کی حکومت بھی لوگوں کی آمدنی یا پیسوں پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگاتی۔ دوستو اس ملک میں کل 50 سے بھی زیادہ جزیرے ہیں اور قدرتی جزیروں کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو مصنوعی جزیرے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ دوستو یہ مڈل ایسٹ کا پہلا ملک ہے جہاں خواتین نے سفیر اور وزیر کے طور پر خدمات بھی سر انجام دی ہیں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے یہ ایک اہم ملک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر منامہ سوق کا شمار دنیا کے پرانے ترین بازاروں میں ہوتا ہے جہاں صدیوں سے تجارت ہو رہی ہے اور یہاں کے موتی، مثالیں اور عربی دستکاری اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں کا مشہور کھانا مچبوس ہے جو کہ چاول، گوشت یا مچھلی کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو عرب کی خاص مہک دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ کافی زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ یہاں کے شاہی خاندان کا محل عریف فورٹ خلیج کا ایک اہم ترین مقام ہے اور یہ دیکھنے میں بے حد پیارا اور خوبصورت ہے۔ دوستو یہ عرب دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے 2002 میں سب سے پہلے خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا تھا۔ یہاں کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی کافی زیادہ خیال رکھتی ہے، اسی لیے بحرین میں ایک منفرد ہاسپٹل ہے جو کہ زخمی بازوں اور خاص کر اونٹوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہر سال 16 دسمبر کو بحرین اپنا نیشنل ڈے مناتا ہے جہاں پر باقی ملکوں میں مزدوروں کو زیادہ تر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، وہیں اس ملک میں جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے ریگستان میں ایک ایسا درخت ہے جو پچھلے 400 سالوں سے لگا ہوا ہے اور یہ درخت کہیں اور نہیں بلکہ تپتی اور گرم ریت یعنی ریگستان میں موجود ہے۔ اس درخت کا نام شجرۃ الحیات ہے اور اس ملک میں بہت ہی کم لوگ ویجیٹیرین ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہاں پر مٹن، بیف، چکن اور فش کھانے کے کافی زیادہ شوقین ہیں۔ اور کیا آپ نے کبھی اونٹ کا برگر کھایا ہے یا کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں نا، یہ واحد ملک ہے جہاں آپ کو اونٹ کے گوشت کا برگر بھی کھانے کو ملے گا۔ اور دا ایونیوز بحرین یہاں کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے اور یہ بحرین کے کیپٹل منامہ سٹی میں ہے۔ تو چلے دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ بحرین جانا چاہتے ہیں تو کون کون سی جگہوں کی سیر کر کے آپ اپنے ٹور کو اور بھی زیادہ یادگار بنا سکتے ہیں۔ اسکائی ٹاور بحرین کا بلند ترین ٹاور ہے جہاں پر آپ کھڑے ہو کر خوب اچھے اور دلکش نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دی پرل بحرین آتا ہے جو کہ ایک نہایت خوبصورت جزیرہ ہے جہاں آپ آرام دہ اور حسین وقت گزار سکتے ہیں۔ یہاں پر سوتے ہوئے آپ ساحلی مناظر کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ بحرین میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مسجد بھی ہے جن میں عالی مسجد اور فاطمہ مسجد کافی زیادہ فیمس ہیں اور بحرین کی سڑکیں خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ ماڈرن اور جدید سمجھی جاتی ہیں۔ یہاں پر ڈرائیونگ کر کے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا۔ دوستو بحرین کی آدھی سے زیادہ آبادی غیر ملکی ہے۔ حقیقت میں غیر ملکی لوگ ملک کی کل آبادی کا تقریباً 52% حصہ بناتے ہیں۔ بحرین کا نسبتاً چھوٹا سائز اس کی اقتصادی ترقی اور خلیجی علاقے میں مالی اور ثقافتی مرکز کی حیثیت سے ملا کر بڑی تعداد میں غیر ملکی کارکنان اور رہائشیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ غیر ملکی مختلف ممالک سے آتے ہیں، خاص طور پر جنوبی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا اور مڈل ایسٹ کے دیگر حصوں سے، اور وہ ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور پر تعمیرات، مالیات اور مہمان نوازی کے شعبوں میں۔ دوستو بحرین کو اکثر سعودیوں کے لیے لاس ویگس سے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ پڑوسی سعودی عرب کے مقابلے میں اس کا زیادہ آزاد سماجی ماحول اور لبرل رویہ ہے۔ بہت سے سعودی بحرین میں ایسی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں جو ان کے آبائی ملک میں محدود یا ممنوع ہیں، جیسے تفریح، کھانا پینا، رات کی زندگی
زندگی اور تقریبات۔ یہ جزیرہ نما ملک سعودیوں کے لیے مقبول ویکینڈ کی منزل ہے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ کنگ فہد کاز وے کے ذریعے آسانی سے رسائی میں ہے، جو بحرین کو سعودی عرب کے مشرقی صوبے سے جوڑتا ہے۔ دوستو، اس ملک کو چاروں طرف سے سمندر نے گھیر رکھا ہے اور اس کے ساحل پر آپ کو نایاب سمندری جانور جیسے کہ ڈولفنز اور سمندری گائے بھی دیکھنے کو مل جائیں گی، اور یہاں کے لوگ گھوڑوں کے تو کافی زیادہ شوقین ہیں۔ یہاں پر گھوڑوں کی خاص قسم کی نسل پائی جاتی ہے جسے عربین ہارس کہا جاتا ہے۔ یہ گھوڑے اپنی خوبصورتی اور طاقت کے لیے دنیا بھر میں فیمس ہیں اور اس کی خاص نسل بحرین میں پائی جاتی ہے۔ پلس 973 یہاں کا ڈائلنگ کوڈ ہے۔ کھجور اس ملک کا قومی پھل ہے۔ دوستو، اس ملک میں جرائم تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں کرائم ریٹ صرف 0.8% ہے۔ آخر میں بحرین کے پاسپورٹ کا شمار دنیا کے 50 سب سے مضبوط پاسپورٹس میں ہوتا ہے اور اس پاسپورٹ کے ذریعے آپ 70 سے زیادہ ملکوں کا سفر کر سکتے ہیں۔ تعلیمی نظام کی بات کریں تو بحرین میں تقریباً 500 سے زیادہ سکولز ہیں، جن میں پرائیویٹ اور پبلک سکول شامل ہیں۔ زیادہ تر سکولز انگریزی اور عربی دونوں زبانوں میں تعلیم دیتے ہیں۔ اس وقت بحرین میں 20 سے زیادہ کالج اور 8 سے 10 یونیورسٹیز موجود ہیں۔ گلف یونیورسٹی اور الخلیج یونیورسٹی یہاں کی مشہور ترین یونیورسٹیز ہیں۔ بحرین میں اسٹوڈنٹ کی کل تعداد 1,50,000 ہے اور یہاں آپ کو عالمی معیار کے مطابق تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ تو دوستو، بحرین ملک آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو بحرین جانے کا موقع ملے تو کیا آپ جائیں گے؟ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور آخر میں اپنے چینل ٹورستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان۔